یہ تھے خطیب اہل بیداری جناب مولانا اعظمی حسین زیدی صاحب جو افتتاحی تقریر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزاروں خطیب الملت علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ نہیں، یہ جشن والی صلوات آپ حضرات نے نہیں پڑھی، جشن والی صلوات پڑھ دیجیے۔ آج آپ حضرات کو بتانا ہے کہ آپ وہ قوم ہیں کہ جو غم کا سلیقہ بھی جانتی ہے اور جشن کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیروں کا جشن منائے، اس لیے کیونکہ یہ واحد وہ قوم ہے جو اپنے پیروں کا یوم ولادت بھی مناتی ہے، یوم شہادت بھی مناتی ہے۔ دنیا اپنے پیروں کا یوم شہادت تو منا سکتی ہے مگر یوم ولادت نہیں منا سکتی، اس لیے کیونکہ یوم ولادت اس کی منایا جاتا ہے کہ جس کی ولدیت مشکوک نہ ہو، جس کی ولدیت کا پتہ نہ ہو، شجرے کا پتہ نہ ہو، اس کا یوم ولادت نہیں منایا جاتا۔ اور علی کا ذکر ہر ایک کا مقدر نہیں بنتا ہے، اس لیے کیونکہ علی کا ذکر اسے ہی راس آتا ہے کہ جس کا شجرہ مشکوک نہ ہو۔ آج کی شب نہ اس سے پہلے کوئی شب نہ اس کے بعد کوئی شب، اس لیے کیونکہ آج کی شب وہ شب ہے جب جلی نے ولی کو اپنے گھر کا قبضہ دے دیا۔ جب جلی نے ولی کو اپنے گھر کا قبضہ دے دیا، ذکر کروں اس علی کا تو کیسے کروں کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو۔ یقیناً اللہ کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، مگر کیا کریں کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ہے جو خود علی علی کیا کرتی ہے۔ اس لیے کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی فضیلتیں بیان کرتے تھے، تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے، ہر وقت اپنے بھائی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے داماد کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی، وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرا نبی اپنی ہوا و حوث سے گفتگو نہیں کرتا، جب تک میری رضا اور میری رغبت نہ لے لے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو کہ یہ منبر کی بلندیوں پر سے رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ یقیناً مصطفیٰ کرنا ہمارا ایقان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر کیا کریں کہ مصطفیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو خود ناد علی پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرا پاک رسول، میرا پاک مصطفیٰ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر جب اپنے معراج کی شروعات کرتا ہے تو جس گھر سے کرتا ہے وہ گھر علی کا ہوتا ہے۔ جب معراج کی بلندیوں پر جاتا ہے تو فرشتے جس شکل میں اپنا دیدار کرواتے ہیں وہ چہرہ علی کا ہوتا ہے۔ جب پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے تو لہجہ علی کا ہوتا ہے۔ ایک امانت دے کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سرفراز گنج کے مومنین کے لیے اس شب میں تحفہ ہے کہ علی
کے ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی سن لے تو معراج ہو جایا کرتی ہے۔ اور جب میرا نبی معراج کی بلندیوں پر سے پلٹتا ہے تو جس گھر میں آتا ہے وہ گھر علی کا ہوتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی معراج بنا علی کے مکمل نہیں ہوتی تو ہم مسلمانوں کی معراج بنا علی کے کیسے مکمل ہو سکتی؟ ابن زیاد نے پوچھا تھا مولا سے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا اس کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا حسین بھی علی کرتے رہتے تھے۔ اس کا مطلب علی کرنا حسینیت ہے اور علی کرنے سے روکنا یزیدیت ہے۔ دو صفتیں مکتب اہل بیت کی ایسی ہیں جو کائنات میں کسی بھی مکتب ہدایت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی صفت مکتب اہل بیت کی یہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ اصول کے معاملے میں اور نہ ہی فروع کے معاملے میں۔ اور دوسری صفت کریکٹرسٹک مکتب اہل بیت کی یہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت پایا جاتا ہے۔ جس مکتب کو آپ دیکھیں گے ایک تو اس میں اختلاف پایا جائے گا اور دوسری کریکٹرسٹک صفت اس کی یہ ہوگی کہ اس مکتب میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت نہیں پایا جائے گا۔ جس مکتب ہدایت کو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے آپس میں اختلاف اور دوسرا قیامت تک کے لیے کنٹینویشن آف گائیڈنس، تسلسل ہدایت اس مکتب کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بخش سکا۔ اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں فقیری نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا۔ جوش ملی آبادی بہت پائے کا شاعر تھا مگر جوش کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ تو جس مکتب کو آپ دیکھیں گے انیس خدائے سخن تھے مگر انیس کی نسل میں ہمیں 19 ہی نظر آئے، کوئی 20 نظر نہیں آیا۔ تو جس مکتب کو آپ دیکھیں گے ایک تو اس میں اختلاف پایا جائے گا اور دوسری صفت اس کی یہ ہوگی کہ اس میں تسلسل ہدایت نہیں پایا جائے گا۔ باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض، اسے کہتے ہیں ماڈرن ٹرمینالوجی میں جنریشن گیپ۔ جنریشن گیپ کا فلسفہ ہر مکتب کے اندر پایا جائے گا۔ باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض، باپ پروفیسر، بیٹا جاہل۔ تو جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت نے مہر ثبت کرتی تھی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم تجھ کو وہ نسل دیں گے جو قتل تو ہوگی لیکن فنا نہیں ہوگی۔ قاتل کے ہاتھ لنچے ہو جائیں گے مگر تیری ہی نسل میں ہم تیری محمدیت کو باقی رکھیں گے۔ رسول اسلام نے دو ہی چیزوں کو پیش کیا ختم نبوت کے معجزے کے طور پر، نبوت کے معجزات کے طور پر دو ہی چیزوں کو پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے دو ثبوت ہیں۔ پہلا، سنو، جب قانون الہی لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، پیکر بشریت میں ڈھلتا ہے تو علی بنتا ہے۔ یہ نور الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، پیکر بشریت میں ڈھلا تو علی بن گیا۔ علی کو اور قرآن مجید کو رسول اسلام نے اپنے ختم نبوت کے معجزے کے طور پہ پیش کیا تھا۔ علی کی فضیلت میں بیان کروں تو کیا بیان کروں، اس لیے کیونکہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا نہیں سکتی اور عقل و فہم کی گہرائیاں اسے چھو نہیں سکتی۔ اہل عقول کی عقل قاصر ہیں اور اہل عرفان کے کشف و شہود عاجز ہیں کہ وہ مولا کائنات کی حقیقت کل کا ادراک کر سکے۔ لہذا مولا کائنات کی جو حقیقت ہے اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔
بس آپ یہ سنیں کہ آیت اللہ دستغیب کا آپ نے نام سنا ہوگا، دستغیب شیرازی، پہاڑ جیسا نام ہے ہمارے یہاں علماء کرام تشریف فرمائے۔ آیت اللہ دستغیب کی ایک نظم ہے، کیونکہ شعراء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، 2 مصرے ان کی نظم سے میں سنانے لگا ہوں۔ آیت اللہ دستغیب رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ، آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں: ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ علی بشر تو ہے مگر کیسا بشر ہے کہ رب نے اس میں تجلی دی اور ظہور فرمایا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی ذمہ دار عالم ربانی، ایسا نہیں ہے کہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے، ایک روحانی شخص کا شعر، ایک نورانی شخصیت کا شعر، عرفاء میں سے تھے۔ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ آیت اللہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو اللہ کی صفتیں زمین پر ظاہر نہ ہوتی، اگر وہ کعبے کے اندر 13 رجب کی شب میں نہ آتا تو صداقت خدا اور طہارت خدا پردہ غیب میں چھپی رہتی۔ اس کا اس دنیا میں آنا تھا کہ راز صداقت مشیت فاش ہو گیا۔ مولا کائنات، اب آپ سنیے، اب میں شیعہ نہیں، اب میں مسلمان بھی نہیں، اب میں ایک جو ہے وہ انصاف پسند اسکالر کی طرح آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انصاف پسند اسکالر کہ جو قرآن مجید پر یقین نہیں رکھتا، حدیث پر یقین نہیں رکھتا، کیا امیر المومنین کی ذات اس کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے؟ تاریخ بشریت میں کوئی ایسی ہستی اور ذات گزری ہی نہیں کہ جس میں تمام صفتیں اکٹھی ہو جائیں سوائے علی امیر المومنین علیہ السلام۔ بس یہ سن لیجیے، تقریر کرنے نہیں آیا ہوں میں، اپنے دل کی بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تقریر تو میں کرتا رہتا ہوں کہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت ہیومن ہسٹری کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی کہ جس کے اندر جملہ صفتیں موجود ہوں۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کی ہر صفت موجود ہے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھے لیکن ذہنوں میں محفوظ کر لیں، بعد میں انشاءاللہ جیسے جیسے وہ اگلے مراحل طے کریں گے اس کی تجلیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی۔ امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جس کے اندر ہر صفت اور ہر کوالٹی پائی جاتی ہے، اور ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر پائی جاتی ہے، اور نہ صرف نقطہ اعتدال پر پائی جاتی ہے، سن لیجئے اس کو نقطہ اعتدال کہتے کسے؟ ہر صفت نقطہ اعتدال پر، ہر صفت علی میں موجود، ہر صفت نقطہ اعتدال پر فائز۔ کیا مطلب؟ سخاوت ایک صفت ہے، جنروسٹی ایک صفت ہے، اگر سخاوت بڑھ جائے تو اسراف بن جائے، گھٹ جائے تو کنجوسی بن جائے۔ شجاعت ایک صفت ہے، بڑھ جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو سفاکی بن جائے، گھٹ جائے تو بزدلی بن جائے۔ ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر، پوائنٹ آف ماڈریشن پر فائز ہونی چاہیے۔ مولا کائنات کی ذات وہ ہے جس کے اندر ہر صفت موجود ہے، اور نہ ہی ہر صفت موجود ہے بلکہ ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے، اور نہ صرف نقطہ اعتدال پر فائز ہے بلکہ ہر صفت اپنے نقطہ کمال آخر پر پہنچی ہوئی ہے کہ نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے۔ جبھی تو خدا سخن نے معرفت میں ڈوب کر یہ شعر کہا تھا، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ مولا کائنات کے اندر ہر صفت موجود ہے، ہر صفت نقطہ اعتدال پر، یعنی امیر المومنین کوئی بھی ایسی کوالٹی نہیں ہے جس کی آپ نے رہنمائی نہ فرمائی، کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے
کہ جس کے میدان میں آپ نمونہ عمل نہ بنے. کوئی لے کے آئیے آپ کرسچینٹی کا کریکٹر، جوڈائزم کا کریکٹر، ہندوازم کا کریکٹر، کسی بھی نظریے کا کریکٹر لے کے آئیے جس کے اندر ساری صفتیں موجود. میں ایک اسکالر کی حیثیت سے بحث کر رہا ہوں، عقیدے سے بحث نہیں کر رہا، منطق سے اور لاجک سے بحث کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخصیت آپ لے کے آئیے کہ جس میں جملہ صفتیں موجود ہیں، مگر امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جس کے اندر جملہ صفتیں موجود ہیں. ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نقطہ کمال آخر پر فائز ہے. جب وہ میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. جب وہ محراب عبادت میں آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں. جب وہ منبر کی بلندیوں پر جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی علیم و خطیب نہیں. جب وہ برسر اقتدار آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عادل حکمراں نہیں. توجہ ہے، اس سے بڑا کوئی عادل حکمراں نہیں. امیر المومنین کی جو طرز حکومت تھی وہ ایک رول ماڈل ہے عالم بشریت کے لیے. امیر المومنین کے ہاتھوں پر جب بیعت ہوئی ہے امیر المومنین کے ہاتھوں پر، تو امیر المومنین منبر کی بلندیوں پر تشریف لے گئے. لوگ پولیٹیشینز جب برسر اقتدار آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اگر میں الیکشن لڑوں آپ لوگ مجھے جتا دیں تو میں آ کے کہوں گا بھائیوں آپ کا بہت بہت شکریہ. نیتا کیا کرتا ہے؟ نیتا جب آتا ہے جیت کر آتا ہے تو کہتا ہے بھائیوں آپ کا دھنیہ واد، آپ نے ووٹ دیا، آپ نے چن لیا مجھے، آپ نہیں چنتے تو میں کہیں کا نہیں رہتا. جو بھی عزت ہے آپ لوگوں کی بنا پر ہے. اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے ہوتے تو بیچارہ میں تو ہار جاتا، پارٹی میں میری کوئی ویلیو نہیں ہوتی. نیتا یہی تو کرتا ہے. نیتا اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جب برسر اقتدار آتے ہیں. دنیا سوچ رہی تھی کہ آنے والا خلیفہ بھی ایسا ہی ہوگا، لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا، تھینک یو بولے گا، تھینک یو ویری مچ. دیر سے آئے مگر درست آئے. 25 برس کے بعد کم سے کم گدی پر تو بٹھا دیا، مگر امیر المومنین نے پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا. منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے. آتے ہی نیتا کیا کرتا ہے؟ دیکھیے امیر المومنین، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل پولیٹکس بہت ہو رہی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر. تو حکومتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے امیر المومنین سے، لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے امیر المومنین سے. ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے سماج کے اندر، خاص طور سے لکھنؤ کے اندر، کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ موقف کیا ہے. توجہ، ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ موقف کیا ہے. دیکھیے بھائی، ہر انسان کا موقف ظاہر ہونا چاہیے، یا تو آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں. ایسا نہ ہو کہ موقف کا پتہ ہی نہ چلے. اب اگر آپ دیکھیں کہ سماج کے اندر ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کا موقف ظاہر ہونا چاہیے. یا تو یہ کہیں کہ جو اس وقت کا حاکم ہے وہ بڑا ایماندار ہے، بھیا اس نے کوئی دھاندلی نہیں کی، ٹھیک ہے، کوئی دھاندلی نہیں کی، تو آپ کا موقف سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو موجودہ حاکم ہے اس کو ایماندار تسلیم کرتے ہیں. جو بھی ذمہ دار باڈی آپ لوگوں کے درمیان ہے، جو آپ کی پراپرٹیز کو گورن کر رہی ہے، آپ ظاہر کر دیں کہ اس کے اندر کوئی دھاندلی نہیں ہے، تو موقف سمجھ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں خواص کی بات کر رہا ہوں. جو خواص ہے، عوام کا موقف تو ظاہر ہے. عوام ظلم کا ساتھ نہیں دیا کرتی، عوام باطل کا ساتھ نہیں دیا کرتی، تو خواص کا موقف ظاہر ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے اسلامی نقطہ نظر سے. علماء کلام یہاں پہ تشریف فرمائیں، میری تائید فرمائیں گے کہ اگر موقف ظاہر نہ ہو تو پھر نفاق کی منزل آ جایا کرتی. یا تو آپ یہ کہیں کہ ایماندار ہے وہ شخص، یا پھر اگر یہ کہتے ہیں آپ کہ ایماندار نہیں ہے تو پھر آپ مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ پر واجب نہیں ہے؟ کیا آپ NOC کا سرٹیفکیٹ مشیت سے لے کے آئے ہیں؟
کہ بھائی میرے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ میں باطل کی مخالفت کروں اور حق کی حمایت کروں، میں تو نیوٹرل رہوں گا عبداللہ بن عمر کی طرح، امام حسین اور یزید میں لڑائی ہوتی رہے میں تو مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں گا، میں تو حج کروں گا، بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں گا۔ دنیا غلط سمجھتی ہے، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ حق کا ساتھ دے، باطل کی مخالفت کرے۔ نماز اس لیے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ تمہارے نفسوں کی تربیت ہو سکے، تاکہ تم حق والوں کا ساتھ دے سکو اور باطل والوں کی مخالفت کر سکو۔ اور جب زمانہ اور معاشرہ مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوفے میں مسلم تنہا اور اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہی تھیوری ہے، یہی سبق حاصل کرنا ہے ہمیں امیر المومنین کی سیرت سے، کہ امیر المومنین وہ ہیں کہ جو ڈپلومیٹک نہیں تھے۔ امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے ہیں تو کیا کیا؟ انہوں نے پہلا آرڈیننس پاس کیا، جو لوگ دنیا میں غرق ہیں اور انہوں نے جائیدادیں بنا لی، عمدہ نسل کے گھوڑے اور نازک اندام کنیزیں فراہم کرنی ہیں، کل جب میں یہ سب کچھ ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دوں گا اور ان کو اتنا ہی دوں گا جتنا ان کا حق ہے، تو وہ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ علی نے ہمیں خبر نہیں دی تھی۔ توجہ ہے، لوگ کہہ رہے تھے حضور ڈپلومیٹک ہو جائیے، گورنروں کو نہ ہٹائیے، ابھی جو ہے بابانگ دہل عدالت کا اعلان نہ کریے ورنہ گورنر ناراض ہو جائیں گے، ڈپلومیٹک ہو جائیے، ڈپلومیسی سے کام لیجئے۔ لیکن نہیں، علی وہ ہے جو ڈپلومیسی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور علی کا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے جو ڈپلومیسی کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، حق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، تبھی تو علی والا کہلائے، تبھی تو علی والا کہلائے۔ جو لوگ دنیا میں غرق ہے اور انہوں نے جائیدادیں بنا لی، عمدہ نسل کے گھوڑے اور نازک اندام کنیزیں فراہم کر لی، علماء سے میری گزارش ہے، لکھنؤ کے علماء کرام سے 10 بستہ کیمرے میں قید ہو رہا ہے، ممکن ہے کسی چینل پہ نشر بھی ہو رہا، کہ اپنا موقف ضرور ظاہر کریں۔ اگر سماج کے اندر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کھل کے کہیں یہ غلط ہے، اور اگر صحیح کر رہا ہے تو کھل کے کہیں کہ صحیح ہے، تاکہ موقف ظاہر ہو سکے۔ علماء کرام نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا موقف ظاہر کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر علماء خاموش ہو جائیں گے تو پھر صدائے حق کہاں سے بلند ہوگی؟ کیا تخت و تاج سے صدائے حق بلند ہوگی؟ علماء کرام کی امام نے جو مینا کے میدان میں خطبہ دیا تھا، علماء کے فرائض بیان فرمائے، ذمہ داریاں بیان فرمائی تھی کہ ان کا فریضہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ یہی کہا تھا کہ دیکھو جب علماء کرام حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا بند کر دیتے ہیں تو پھر قوم بنی اسرائیل بن جاتی ہے، لیڈر فرعون بن جایا کرتا۔ تو ہمیشہ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، اسی کا نام توحید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا ندوہ اور دیوبند سے آوازیں آتی رہتی ہیں، شرک 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 شرک۔ امام فرماتے پتہ ہے شرک کیا ہے؟ حق کو نہ حق کہنا اور باطل کو حق کہنا شرک ہے۔ حق کو نہ حق کہنا اور باطل کو حق کہنا شرک ہے، یہی سب سے بڑا شرک۔ شرک 2 طرح کے ہوتے ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن شرک خفی وہ ہے کہ جب انسان اپنی ہوا ہویس اور خواہشات کی اتباع کرنے لگے۔ پروردگار عالم تو کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ وہی تو مشرکین ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا کرتے ہیں۔ تو علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ حق کو حق، باطل کو باطل، تاکہ عوام کا اورینٹیشن ہوتا رہے، وہ سمجھتی رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے، سب سے بڑی طاقت عوام کی طاقت ہے۔ نہ عوام سے بڑی کسی کی طاقت ہوتی ہے، نہ عوام سے بڑی کسی کی عدالت ہوتی ہے۔ یہاں پر کیے جانے والے فیصلے پورا معاشرہ تسلیم کرتا ہے، اور یہاں کی طاقت اس کی تاب کوئی لا نہیں سکتا، چاہے وہ حکومت ہو یا تخت و اورنگ ہو، تخت و تاج و نگین۔ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، عوام کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اب عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حق والوں کا ساتھ دیں۔ جب وہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو حق جیت جاتا ہے، اور اگر وہ غفلت سے کام لیتے ہیں تو باطل برسر اقتدار آ جاتا ہے۔
علی شریعتی بہت بڑے اسکالر تھے ایران کے اندر، انہوں نے ایک تھیوری دی تھی کہ دیکھو سماج 3 طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک 85%، ایک 10% اور ایک 5%۔ جو 85% ہے وہ عوام ہے، جو 10% ہے وہ اہل باطل ہے، جو 5% ہے وہ اہل حق ہے، پیور اہل حق۔ 5% سماج کے اندر پیور اہل حق ہوتے ہیں، 10% سماج کے اندر پیور اہل باطل ہوتے ہیں، اور 80% عوام ہوتی ہے جو نہ اہل حق ہوتی ہے نہ اہل باطل ہوتی ہے۔ اگر وہ حق والوں کا ساتھ دیتی ہے تو حق جیت جاتا ہے، اور باطل والوں کا ساتھ دیتی ہے تو باطل جیت جایا کرتا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی سوشل تھیوری کہ حق کیسے جیت جاتا ہے اور باطل کیسے جیت جائے، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے ڈپلومیسی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا قائد ہے آپ کا کہ جو سیرت امیر المومنین پہ عمل کر رہا ہے، تو دیکھیے کیا وہ حق کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا ڈپلومیسی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر ڈپلومیسی کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہا ہے تو وہ امیر المومنین کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہا، اور اگر وہ عدالت اور حق کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو وہ امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ امیر المومنین کے جنہوں نے بیت المال کی تقسیم میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، کیونکہ اس دور کا سماج طبقاتی اونچ نیچ میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 2000، 4000، 6000، 8000، 10000، 12000 جو جوان بیویاں تھیں ان کو وظیفہ زیادہ ملتا تھا، جو بوڑھی بیویاں تھیں بیچاری ان کو وظیفہ کم ملتا تھا، جو مہاجر تھے ان کو وظیفہ زیادہ ملتا تھا، جو انصار تھے بیچارے ان کو کم ملتا تھا، اور جو عرب کے تھے ان کو زیادہ وظیفہ، جو عرب کے نہیں تھے ان کو بیچاروں کو کم وظیفہ۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، سب کو برابر برابر تقسیم کرو، اس لیے تاکہ سماج طبقاتی اونچ اور نیچ میں تقسیم نہ ہو سکے۔ امیر المومنین نے عدالت قائم کی۔ طلحہ اور زبیر آئے، امیر المومنین حساب کتاب میں مشغول تھے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ بھیا اپنے کام سے آئے ہو یا عام مسلمان کے کام سے آئے ہو؟ کہا کہ اپنے کام سے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے چراغ بجھا دیا، کہا قمر ذرا گھر کا چراغ لے کے آ، کیونکہ آپسی گفتگو گھر کے چراغ کی روشنی میں اچھی معلوم ہوتی۔ وہ سوچ رہے تھے انعامات ملیں گے، جاگیریں ملیں گی، جب انہوں نے دیکھا کہ انصاف پسندی کا یہ عالم ہے کہ جو بیت المال کا چراغ تھا اسے بجھا دیا، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، جب سے ہی تو دشمن ہو گئے۔ یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں نا، جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ امیر المومنین نے سب کو برابر برابر بانٹ دیا تھا۔ لوگ اس لیے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے دشمن کیوں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اسلام سے کیا پریشانی ہے آپ مجھے بتائیے؟ سب سے زیادہ دشمنی اسلام سے کیوں ہے دنیا کو؟ اس لیے کیونکہ اسلام عدالت پسند مذہب ہے، وہ عدل کو قائم کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگ اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اگر اسلام آ گیا تو پھر برابر برابر سب کو ملنے لگے گا، اور جو سرمایہ دار ہیں وہ اسلام کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ لیکن امیر المومنین کی عزت اس لیے ہے دنیا میں، امیر المومنین، معاف کیجئے گا علماء کرام، امیر المومنین کی ذات نہ قرآن کی محتاج ہے نہ حدیث کی محتاج ہے۔ اپنی حقانیت کو ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے علی کی ذات نہ قرآن کی محتاج ہے نہ حدیث کی، ورنہ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اسلام میں، اگر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہٹا دی جائیں تو عمارت ڈھیر ہو جائے گی۔ ابھی جیسے نیپال میں عمارتیں ڈھیر ہوئی ہیں نا، زلزلہ آیا ہے، ایسی ان کی شخصیتوں کی عمارتیں گر جائیں۔ اگر قرآن اور حدیث کو ہٹا دیا جائے، اب وہ بحث بات کی ہے کہ صحیح جو ہے وہ منسوب کی گئی ہیں حدیثیں اور آیتیں یا غلط منسوب کی گئی ہیں، وہ بات کی بات، لیکن جتنی بھی شخصیت کی ہے جو عمارت ہے یہ حدیث اور قرآن کی بنا پر ہے۔ امیر المومنین کی ذات محتاج نہیں ہے، مدد مل سکتی ہے لیکن محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے ہم وہ دعویٰ کرتے ہیں جو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں آیت ولایت تم لے لو، آیت عصمت تم لے لو، آیت قرابت داری تم لے لو، حدیث ثقلین تم لے لو، حدیث سفینۃ النجات تم لے لو، حدیث باب العلم تم لے لو، علی کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے کیونکہ دعویٰ کرو گے عصمت کا، دلیل عصمت کہاں سے لے کے آؤ گے؟ دعویٰ کرو گے علم کا، دلیل علم کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو اگر وہ آیتیں جو علی کی شان میں وارد ہوئی ہیں، وہ حدیثیں
جو علی کی شان میں ظاہر ہوئی ان کو ہٹا دیا جائے تو علی کی ذات مشکوک نہیں ہوگی بلکہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں مشکوک ہو جائیں گی۔ اس لیے کیونکہ علی کی ذات قرآن اور حدیث کی محتاج نہیں ہے بلکہ قرآن اپنی ترجمانی میں، حدیث اپنی ترجمانی میں لسان اللہ کی محتاج ہے۔ اگر علی تفسیر نہ کریں تو قرآن کا مفہوم مشکوک ہو کے رہ جائے گا۔ توجہ ہے؟ تو یہ مولا کائنات کے کردار کا معجزہ ہے۔ امیر المومنین نے عدالت کو قائم کیا، حق اور انصاف کو قائم کیا، بیت المال سے جو بھی آیا، روٹی بھی آ گئی رات میں تو اس کو برابر برابر لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ عدالت کا یہ عالم، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ماننے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، اور آپ یہی پہلو ہے۔ یہ کیا پہلو؟ عدالت کا، حق اور انصاف کا جو پہلو مولا کا، وہ یہ پہلو ہے کہ جو آپ کو ایک یونیورسل پرسنالٹی بناتا ہے، عالمی شخصیت بناتا ہے، ایک ایسا کردار کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل نہ ہو، عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی تعریف صرف مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ عیسائیوں نے کی، یہودیوں نے کی، پارسیوں نے کی، ہندوؤں نے کی، اور انہوں نے بھی کی جو خدا پر اور رسول اللہ کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کائنات کے بڑے بڑے سورماؤں نے علی کے نام کو اپنی تلوار پہ کندہ کروا لیا، اور روم کے بڑے بڑے حکمرانوں نے علی کی تصویروں سے ابھی اپنے شبستانوں کو زینت بخشی ہے۔ امیر المومنین کی ذات وہ ہے۔ سنیے تعریفیں، دو چار اسکالرز کے جملے آپ سن لیجئے۔ ایڈورڈ گبن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا اسکالر تھا، ہسٹورین تھا، سائنسداں تھا۔ ایڈورڈ گبن کہاں؟ ویسٹ کا، مغرب کا۔ اس نے کتاب لکھی ہے دا رائز اینڈ فال آف رومن امپائر، مملکت روم کا عروج اور زوال۔ بس 2 منٹ اور، مملکت روم کا عروج اور زوال، اس نے کتاب لکھی ہے امیر المومنین کی تاریخ اسلام۔ اس میں امیر المومنین کی وہ تعریف کرتا ہے۔ کیا تعریف کرتا ہے؟ کہا کہ میں نے علی کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا جس میں علی نے کائنات کی تخلیق کو بیان فرمایا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ جس وقت دنیا سائنس کے سین سے ناواقف تھی، اس وقت علی نے جو خطبہ بیان فرمایا ہے اور جو کائنات کی تخلیق بیان فرمائی ہے، 1400 برس گزرنے کے بعد بھی سائنس کی ترقی یافتہ معاشرہ علی کے خطبے کے زیر و زبر کو منسوخ نہ کر سکا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ 1400 برس پہلے جب دنیا سائنس کو نہ جانتی تھی، اس وقت کس طریقے سے علی نے سائنسی حقیقتوں کے ساتھ کائنات کی تخلیق کو بیان فرمایا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہتا ہے 2 ہی وجوہات ہیں، 2 ہی سبب ہیں، either the کائنات، either the universe was created before the eyes of Ali اور علی created the universe himself۔ یا تو علی نے کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا پھر جب کائنات بن رہی تھی علی کائنات کو اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت سارے میرے سامنے تصورات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ اب اپنی اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مولا کائنات کی بارگاہ میں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری وآخر الدعوانا الحمدللہ۔